الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی. جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی. ہوئے محروم ہر عزت سے، دولت سے، بصیرت سے، سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی. ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم
تمام اعمال شیطانی، تمام افکار شیطانی۔ محترمہ و معززہ میری مائیں بہنیں اور میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ تم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے۔ میری ماں بہنوں، دنیا میں ایک اصول ہے، مسلم ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں ہمارے ماں باپ سب سے بڑے ہیں، ان کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہیں۔ جانی خدمت، مالی خدمت ان کی ادا کی جائے، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو والدین کی دعائیں لیتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ بچے جو ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے نزدیک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تو ان کو اف تک مت کہہ۔ تیرے ماں باپ ہیں، تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، ان کو اف تک مت کہہ۔ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دے اور نرم اور ادب کی بات کر، اس لیے کہ ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ تو دیکھیے والدین چونکہ بڑے ہیں، ان کے حق بھی اتنے زیادہ ہیں، ان کے بعد میں پھر بیوی، بچے، پھر بھائیوں کی اولاد، پھر بہنوں کی اولاد، اور پوری کائنات میں اللہ سب سے بڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا روزانہ 5 وقت نمازوں کی اذان میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح 5:50 ہوئے کہ گودھرا کی مسجدوں کے میناروں سے آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ شاعر نے کہا کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، ہے مسجدیں بھی روشن قرآن کی بدولت۔ ہاں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ سنتے رہو سدا تم اللہ کی
بڑائی، شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑے ہیں، ان کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیں گے، لیکن کفر اور شرک، جو ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک کرنا اور اللہ کے غیر کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا، اس کفر اور شرک کو اللہ تعالی ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ جن گناہوں کو چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، ان کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق، اللہ واجب المحبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ دنیا میں جس کسی کو کسی سے محبت ہے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن بندے کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ واجب المحبت ہے، اللہ محرم المخالفت ہے، اللہ کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ ہم اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت کے عام طور پر 3 اسباب ہیں۔ یہ 3 اسباب میں سے کوئی پایا جائے تو انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نمبر 1، احسان۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میری ماں بہنوں، اللہ نے ہم کو مومن بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، لاکھوں نہیں کروڑ ہا کروڑ انسان آج روئے زمین پر ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ نے ان کو ایمان نہیں دیا۔ اللہ کو حق ہے، اللہ مالک ہے، اور ہم سب اس کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا حق ہوا کرتا ہے نا۔ آپ ایک زمین کا پلاٹ خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اس مکان میں کہیں آفس، کہیں ڈرائنگ روم، کہیں مہمان خانہ، کہیں کچن اور کہیں ٹوائلٹ، تو جس جگہ آپ بیت الخلاء بناتے ہیں اس کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ بھائی مجھ سے کون سی دشمنی کا تو بدلہ لے رہا ہے۔ تو نے وہاں آفس بنائی، وہاں مہمان خانہ بنایا، کہیں ڈرائنگ روم بنایا، اور مجھ پر تو یہ سارے تبرکات ڈالنے کا گھر بنا رہا ہے۔ نہیں، تم کہو گے میں مالک ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں اپنی مملوکہ چیز میں جس طرح تصرف کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ آپ کے گھر میں نوکرانی آتی ہے، جھاڑو پوتا دے دیتی ہے، کپڑے دھو دیتی ہے، اس کا کام اتنا ہی ہے۔ اب یہ گھر کی مالکہ کی ذمہ داری ہے، کپڑوں کو آئرن کرتی ہے،
आइन करके कबाट में जमाती है, किसी कपड़े को ऊपर रखती है, किसी को नीचे रखती है। नौकरानी को एतराज़ करने का हक नहीं है कि भाई ये तरतीब तुमने क्यों रखी, इन कपड़ों को ऊपर रखा, इनको नीचे रखा, नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ ये भी मिलती है, या मुसर्रिफ अल-कुलूब शर्रिफ कुलूबना इला ताअतिक व या मुक़ल्लिब अल-कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक। ए दिलों को उलट पुलट करने वाले खुदा, हमारे दिलों को अपनी ताअत की तरफ फेर दे, और ए दिलों में तसर्रुफ करने वाले खुदा, हमारे दिल को तेरे दीन के ऊपर साबित कदमी अता फरमा, उसको साबित रख दे। देखिए दुआ है ये। हाँ, इसीलिए वाक़यात मिलते हैं, किसी को अल्लाह गुमराही के खंदक में से निकालकर हिदायत की आला मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और किसी को हिदायत की आला मंजिल से गिराकर गुमराही और ज़लालत के क़ार में धकेल देते हैं। ये अल्लाह ही तो करते हैं। तो मेरी बहनों, ये दुआ भी हमको मांगते रहना चाहिए। तो अल्लाह का एहसान है, उसने हमको मोमिन बनाया, हमारे माँ बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डाली। हदीस में आता है, रहमत के 100 दर्जे हैं, 99 दर्जे अल्लाह ने अपने पास रखे हैं, और रहमत का 1 दर्जा रोए ज़मीन पर उतारा है। वो 1 दर्जा रोए ज़मीन पर जितने माँ बाप थे उनको तकसीम कर दिया। इंसानों में माँ बाप, जानवरों के माँ के दिल में भी बच्चों की मोहब्बत डाली। देखिए, उसी एक जुज की वजह से घोड़ा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। मेरे आका ने घोड़े की मिसाल दी कि घोड़ा अपनी टाप को ऊपर खड़ी रखता है, उसको मालूम है नीचे मेरा बच्चा सोया है, कहीं बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, कहीं उसको ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए अपनी टाप को ऊपर रखता है वो घोड़ा, और अपने बच्चे को बचा लेता है। अफ्रीका के जंगल में हमने देखा, हाथी, हत्थन और छोटा बच्चा। हमारी गाड़ी जब करीब गई तो वो हत्थन ने अपने बच्चे को सूंड के जरिए से उठाकर आगे कर दिया कि तू आगे हो जा, कहीं तुझे तकलीफ न पहुंच जाए। देखिए, माँ बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दिया औलाद की। उस हत्थड़ ने अपने बच्चे को आगे ले लिया। हमारा भतीजा है बड़ौदा में, वो बाइसिकल निकाल रहा था, मोटरसाइकिल, बिल्ली का बच्चा पीछे के व्हील में आ गया। वो बिल्ली रोती रही, कभी वो भतीजे को देखती, कभी अपने बच्चे को देखती, और बाकायदा उसकी आंख में से आंसू निकल रहे थे जैसे इंसान की आंखों में से निकलते हैं। मेरी माँ बहनों, ये सारी कारीगरी अल्लाह ही की तो है, अल्लाह का ही तो एहसान है। माँ बाप को नरम दिल बना दिया अपनी औलाद के हक में। बनी इसराइल का किस्सा है, वो नौजवान आशिक था वो लड़की पर। इश्क में आदमी अंधा हो जाता है, तो पागल तो होता ही है,
اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے اس لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا تو لڑکی نے کہا کہ میرے نکاح کا مہر دینا پڑے گا تم کو، اور میرا مہر ہے تیری ماں کا کلیجہ۔ تیار ہو گیا، مجبور تھا، آخر کیا کرتا۔ ادھر ماں اپنے بچے کے انتظار میں ہے، چائے ناشتہ تیار کیا ہے، بستر تیار کر رہی ہے، میرا لخت جگر آئے گا، اس بستر پر آرام کرے گا۔ وہ اپنے بچے کے لیے بستر تیار کر رہی ہے، راحت کے سامان تیار کر رہی ہے، لیکن آج تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گھر پہنچا، ماں نے کہا بیٹا ہاتھ منہ دھو لے۔ کہنے لگا ہاں میں دھو لوں گا، میری فکر تو مت کر۔ بیٹا کھانا کھا لے، آج میں نہیں کھاؤں گا۔ روزانہ ماں اس کو سلاتی تھی، آج اس نے اپنی ماں کو سلا دیا، کیونکہ تیور بدلے ہوئے ہیں، نیت بگڑی ہوئی ہے، دل خراب ہو چکا ہے۔ انتظار میں رہا کہ ماں کب گہری نیند میں چلی جائے۔ رات کے 2-2:30 بجے چاقو نکالا اور ماں کا کلیجہ اس نے چیر دیا۔ اب وہ کلیجہ لے کر جا رہا ہے، پاؤں میں ٹھوکر لگی، گرا، وہ کلیجہ بھی نیچے گرا۔ ماں کا کلیجہ تھا۔ ماں میں ممتا ہوتی ہے، اس کے کلیجے میں بھی ممتا۔ وہ کلیجہ ہلنے لگا۔ بیٹے اتنی جلدی بھی کس کام کی؟ تیرا مقصود تو تجھے مل چکا ہے، تیرے پاؤں میں ٹھوکر لگی، اب اس پر مرہم پٹی کون کرے گا؟ اس پر دوا کون لگائے گا؟ بیٹے میں زندہ تھی تو تیرا خیال رکھتی تھی۔ ماں کا کلیجہ بولا۔ اب رونے لگا کہ یہ ہے میری ماں کی محبت۔ لیکن کیا کریں، جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر پچھتائے کیا ہوت ہے۔ جب کمان میں سے تیر نکل گیا، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خیر وہ کلیجہ لے گیا۔ وہ لڑکی نے کو دھتکار دیا کہ جب تیرے دل میں تیری ماں کے لیے رحم نہیں تو میرے لیے رحم کہاں اتر سکتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دیکھیے تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں محبت ہوتی۔ یہ ایک جز ہے رحمت کا جو اللہ نے روئے زمین پر اتارا ہے، اور رحمت کے ایک جز کو تقسیم کر دیا روئے زمین پر رہنے والے انسانوں پر۔ دو انسانوں کے ماں باپ، جانوروں میں ماں باپ، سب کو اسی ایک جز میں سے ملا۔ اب کتنی مائیں ہیں دنیا میں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میری بہنوں، گودرا میں کتنی مائیں ہوگی؟ چلو مجھے گن کر بتاوے کوئی گودرا کی ماں کہ گودرا میں اتنی مائیں ہیں۔ رات ہو جائے گی مگر نہیں گن سکتا۔ صرف گودرا میں اتنی ماں تو پوری دنیا میں کتنی ہوگی؟ وہ ایک جز رحمت کا اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اگر کوئی ایک جلیبی یہاں لاوے، کوئی ایک بخیل، اور کہے کہ جتنی مستورات بیٹھی ہے یہ ایک جلیبی تقسیم کر دو سب پر،
سخی آدمی تو 50 کلو مٹھائی بھیجے گا، ہے نا. ہمارا حاجی فردوس کوٹھی جیسا کوئی سخی آدمی ہوگا وہ تو 50 کلو بھیج دے گا، لیکن بخیل آدمی ایک جلیبی بھیجے گا کہ جاؤ یہ تقسیم کر دو مستورات کو، یہ ایک جلیبی دو. تو 99 رحمت کے درجے اللہ کے پاس ہے. کل قیامت کے دن وہ تمام درجوں کے سمیت اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے معاملہ فرمائیں گے. اللہ غفور رحیم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے غفار ہیں، دنیا والوں کے لیے ستار ہیں، دنیا کے لیے رحمان ہیں، ایمان والوں کے لیے رحیم ہیں. دنیا میں تو اللہ کی مہربانی سب پر ہے نا. رات کو 10 بجے ہوٹل کے سامنے 15 فقیر بیٹھے ہیں، ان کو کھلانے والا بھی اللہ بھیجے گا کہ 15 فقیر ہیں، اب ان کے کھانے کا سوال ہے، ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ تو وہ بھی اللہ ہی بھیجیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے روزی پہنچاتے ہیں، اور وہی غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے اللہ ہیں. تو میری ماں بہنوں دیکھیے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ میں کمالات نمبر 2. دوسرا سبب کمالات. اللہ میں کتنے کمالات ہیں دیکھیے. زمین پھیلا دی پانی کے اوپر، چاروں طرف پانی، بیچ میں زمین. زمین ہچکولے کھانے لگی جیسے پانی سے بھرا ہوا ہو ڈول اور اس میں چھوڑ دیا جائے باؤل. تو ڈول میں جیسے باؤل ہچکولے کھاتا ہے، زمین بھی ہچکولے کھا رہی تھی پانی کے درمیان میں. اللہ نے پہاڑ لگا دیے، پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ نے زمین کا ہلنا بند کر دیا. تو فرشتوں کو تعجب ہوا. حدیث میں ہے فرشتوں نے کچھ سوالات کر لیے. الہی هل من شیء فی خلقک اشد من الجبال. پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ پہاڑ سے زیادہ؟ اللہ نے فرمایا نعم خلقت الحدید اشد منہا. میں نے لوہا پیدا کیا جو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے. لوہے کی کدال کے ذریعے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور یہ ریل کی پٹڑی کے نیچے پہاڑ کے جگر کے ٹکڑے ہی تو ڈالے گئے ہیں جس پر تمہاری شتابدی دوڑتی ہے، راجدھانی دوڑتی ہے، پشچم ایکسپریس دوڑتی ہے. میں نے لوہا پیدا کیا. تو الہی
हल मिन शैइन फी खल्क़िका अशद्द मिनल हदीद, क्या लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर कोई मखलूक आपने बनाई? अल्लाह ने फरमाया नाम खलक़तुन नार अशद्द मिनहा, मैंने आग पैदा की जो लोहे से ज़्यादा ताकतवर है। आग देखो, लोहे को आग में डालो लोहा नरम हो जाता है, वो आग लोहे को नरम कर देगी। तो मैंने लोहा बनाया जो पहाड़ से ज्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने फिर पूछा इलाही हल मिन शैइन फी खल्क़िका अशद्द मिनन नार, आग से ज्यादा ताकतवर कोई चीज आपने बनाई? फरमाया नाम खलक़तुल मा, मैंने पानी पैदा किया जो आग से ज्यादा ताकतवर है। पानी को आग पर डालो, देखो आग ठंडी। मैंने पानी बनाया। फरिश्तों ने पूछा इलाही हल मिन शैइन फी खल्क़िक अशद्द मिनल मा, परवरदिगार पानी से ज्यादा कोई ताकतवर मखलूक है? अल्लाह ने फरमाया नाम खलक़तुल हवा, मैंने हवा को पैदा किया जो पानी से ज्यादा ताकतवर। हवा का तूफान आता है, पानी की मौजें ऊपर उठती हैं, है ना। बंबई के किनारे पर जब दरिया किनारे पर मौजें आती हैं, पुलिस खड़ी कर दी जाती है ताकि करीब में कोई न जाए। तो ये हवा ही का तो तूफान है। फरिश्तों ने पूछा इलाही हल मिन खल्क़िन फी हल मिन शैइन फी खल्क़िका अशद्द मिनल हवा, परवरदिगार क्या हवा से ज्यादा ताकतवर आपने कोई मखलूक बनाई? अल्लाह ने फरमाया नाम खलक़तु बनी आदम, मैंने आदम का बेटा बनाया जो हवा से ज्यादा ताकतवर। कब? जबकि सदका करे तो छुपा कर दे, हत्ता के बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। कोई अमल करे तो खालिस अल्लाह के लिए करे, लिवजहिल्लाह करे, किसी को राजी करने के लिए न करे। तो मेरी बहनों देखिए, ये अल्लाह के कमालात हैं। आसमान नीली छत लगा दी, जहां जाओ आपको आसमान मिलेगा। चांद और सूरज का निजाम अल्लाह ने लगा दिया। इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाहि ताला ला यनखसिफान लिमौत अहद, चांद और सूरज अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से दो बड़ी निशानियां हैं। इनको गहन नहीं लगता है किसी के मरने की वजह से। अल्लाह ताला अपनी कुदरत को साबित करना चाहते हैं। सूरज को मैं जब बेनूर करना चाहूं कर सकता हूं, चांद को मैं जब बेनूर करना चाहूं कर सकता हूं, ये मेरी कुदरत और ताकत में है। तो अल्लाह ताला के कमालात देखिए। शाम को सूरज डूबता है। लंदन में हमारे यहाँ के रात के 11 बजे तो सूरज लंदन में डूबता है। हमारे बेटे ने, इमरान ने, लेस्टर से हमको बताया मोबाइल में, देखो अब्बा सूरज डूब रहा है यहाँ। मैंने कहा बेटे हमने 6 घंटे पहले देख लिया, यहाँ सूरज डूब रहा है, तुम्हारे यहाँ अभी डूब रहा है। अल्लाह का कितना बड़ा कमाल है। इसीलिए हुक्म है, सूरज में कोई कमाल नहीं, चांद में कोई कमाल नहीं, कमाल तो हमारे अंदर है। तुम सूरज को सजदा मत करो, चांद को सजदा मत करो, सितारों को माबूद मत बनाओ,
تم سجدہ کرو تو صرف میری ذات کو کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کمالات، اللہ میں جمال بھی موجود، تیسرا سبب جمال بھی موجود۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تو خود جمیل ہے، صاحب جمال ہیں، اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتے ہیں، صفائی کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی، برقع پہنے ہوئے تھی۔ اس نے کہا حضرت میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو میں اس لیے آئی ہوں۔ حضرت نے فرمایا طلاق دے دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ طلاق دینا تو جائز ہے، شوہر دے بھی سکتا ہے۔ طلاق دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے زیادہ غصہ اللہ کو طلاق دینے میں آتا ہے۔ بندہ مومن جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، تو نے میری بندی کو طلاق دے دی، کیا نکاح اسی لیے کیا تھا؟ طلاق دینے کے لیے؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کیا کسی ایک کو بھی طلاق دی آپ نے؟ 11 بیویاں، وہ 11 کے 11 آپ سے راضی تھی۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہماری ایک بیوی ہے وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے نا، وہ بھی ڈانچا پھلا کر چلتی ہے۔ جو وہ ایک جگہ اللہ والے رہتے تھے، پوری دنیا ان کو مانتی تھی، پورا پنچ محل، مگر یہ نہیں مانتی تھی عورت۔ تو ہے پورا گجرات آپ کو مانے گا مگر آپ کی بیوی نہیں مانے گی، تو اس کو اللہ کے واسطے منوائیو مت زبردستی سے، ڈنڈا لے کر اس کا بیڑا لال مت کر دینا۔ ہاں، بیوی کو ناز ہوتا ہے شوہر پر، وہ ناز و اندام میں رہتی ہے۔ خیر شوہر تو اللہ والے تھے، مگر بیوی کچھ معتقد نہیں تھی اتنی۔ ایک دن یہ گھر سے باہر گئے، شام کو 6 بجے یہ بیوی گھر کی چھت پر تھی اور اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے یہ بزرگ گزرے، تو دیکھتے ہی دانتوں میں انگلی دبا لی، کہنے لگے ہاں یہ اللہ والے ہیں، ان کو اللہ والے کہہ سکتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، شوہر جب باہر سے گھر میں آیا، دعا سلام ہوئی، علیک سلیک ہوئی، باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا اللہ والے تو میں نے آج دیکھے تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اوپر سے۔ اس نے کہا اچھا تو نے دیکھا تھا؟ ہاں، تو نے غور نہیں کیا وہ کون تھا؟ کہا نا وہ میں ہی تو تھا، میں گیا تھا اڑتا ہوا۔ فوراً کہنے لگی او ہو اچھا تم تھے، اسی لیے میں کہتی تھی کہ مواں ہے تو اللہ کا ولی مگر تھوڑا واقع واقع اڑتا ہے۔ ابھی تک سیدھا اڑ رہا تھا، اب تھوڑی دیر میں واقع بھی ہو گیا، دیکھا؟ تو وہ تو بیوی ہوتی ہے، وہ نہیں، وہ بے تکلفی میں ہوتی ہے، وہ نہیں مانے گی تم سے۔ میرے آقا نے کسی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی۔ طلاق دینا اگرچہ جائز ہے مگر اللہ کو غصہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ طلاق دینے میں آتا ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، میاں بیوی کا جوڑا ہے، بیوی شوہر کو چاہتی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ کب مجھے طلاق دے کہ میرا پیچھا چھوٹ جاوے اس سے۔ ایک دن کچھ میاں بیوی میں بات کھکڑ گئی، بات آگے بڑھ گئی، اس کے منہ میں سے نکل گیا وہ شوہر کے، آج فجر سے پہلے اگر تو نہیں بولی مجھ سے تجھے 3 طلاق، جا۔ تو بیوی نے تو کیچ کر لیا اس کے بول کو، جیسے وہ ہمارا عرفان پٹھان ہے کیچ کر لیتا ہے، یوسف خان دیکھو، اس نے تو اس کے بول کو کیچ کر لیا، انتظار میں تھی۔ شوہر نے دیکھا کہ بولے گی، کب تک نہیں بولے گی، رات کا 1 بجا، 1:30 بجا، 3 بجے، یہ تو گھبرایا، دوڑتا ہوا آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا حضرت غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ بھائی کیا غضب ہوا؟ کون سی بلا ٹوٹ پڑی تیرے اوپر؟ حضرت میرے زبان سے آج یہ لفظ نکل گیا۔ ارے بھائی تو نے نکالا تو نکلا، حضرت آج میری زبان سے لفظ نکل گیا، فجر سے پہلے اگر تو نہیں بولی تو تجھے 3 طلاق۔ امام صاحب نے کہا جا میں ایک کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تیری مدد فرما دے اور تیرا گھرانہ ٹوٹنے سے بچ جاوے۔ تو اپنی بیوی کے پاس جا اور خوشامد کر، کسی بھی طرح وہ بولے تجھ سے، جا۔ اب یہ آیا بیوی کے پاس بیٹھا 3 بجے، 3:45، 4:15، 4:30 بجے، ادھر امام صاحب نے اذان دینا شروع کر دیا۔ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے پوری اذان دے دی۔ اب وہ بیوی شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی اب میں تجھ سے بولتی ہوں، بتا کیا کرنا، اب میں تجھ سے بات کرتی ہوں۔ امام صاحب آیا اور فرمایا کیا بولی ہے تجھ سے؟ کہا ہاں حضرت ابھی بولی۔ فرمایا جا، طلاق نہیں پڑی، میں نے تہجد کی اذان دی ہے، فجر کی اذان نہیں دی ہے، یہ فجر کی اذان سمجھی ہے، یہ فجر کی اذان سمجھ کر تجھ سے بولی ہے۔ اللہ رحمتوں کے پھولوں کی بارش نچھاور فرمائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اور تمام ائمہ کی قبر پر، صلحاء کی قبر پر، کہ انہوں نے کتنے مسلمانوں کے گھرانے ٹوٹنے سے بچا لیے، کتنے گھرانے بچائے۔ طلاق، میرے آقا نے طلاق نہیں دی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی میں کمال، اللہ میں جمال۔ خیر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عورت نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، طلاق دے سکتے ہیں اسلام۔ اس نے ایک آہ نکالی اور یہ کہا کاش کہ اسلام میں پرائی عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہوتا تو میں تمہیں اپنا چہرہ بتاتی اور پوچھتی جس کے نکاح میں مجھ جیسی عورت ہو کیا بھلا وہ طلاق دے سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے سنا وہ دھم سے زمین کے اوپر گر گئے۔
مریدین جمع ہو گئے. حضرت اس نے کیا کہا؟ فرمایا کچھ نہیں کہا. اس کا ایک بہت بڑا احسان مجھ پر ہوا، اس نے میرے اللہ کا دربار مجھے یاد دلا دیا. جب اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن بندوں کا مجھ جیسا خدا ہو پھر تعجب ہے ان بندوں پر کہ وہ میرے غیر کو دیکھیں، میرے غیر کی طرف نسبت جمائیں. تعجب ہے. اس نے مجھے اللہ کی یاد تازہ کرا دی. اس نے کچھ نہیں کہا مجھے. تو میری بہنوں، اگر کمالات کی وجہ سے اطاعت کی جائے تو اللہ میں کمالات موجود. احسان کی وجہ سے اگر اطاعت کی جائے تو اللہ میں احسان موجود. جمال کی وجہ سے اگر اطاعت کی جائے تو اللہ میں جمال موجود. اور یہی تین اسباب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں. میرے آقا میں بھی احسان ہے. حضور کا کتنا احسان ہے ہم پر، ہمارا درجہ بڑھا دیا. تمام امتوں کو ہماری مقتدی بنایا اور ہم کو تمام امتوں کا امام بنایا. یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے. یہ ربط باہمی امت کو وجہ ہے صد تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو. اللہ کے آپ محبوب ہیں تو ہمارے لیے متعبی ہونے چاہیے کہ ہم اتباع کریں، ہم اطاعت کریں آپ کی. آپ میں احسان موجود، آپ میں کمال موجود. یہ جتنے میرے آقا کے معجزے ہیں سب میں کمال موجود ہے. دیکھیے کمالات ہے. میرے آقا میں حسن و جمال موجود. 14ویں رات کی چاندنی چمک رہی ہے. امی جان حضرت عائشہ کبھی چہرے انور کو دیکھتی ہے، کبھی چاند کو دیکھتی ہے. کبھی چہرے انور کو دیکھتی ہے، کبھی چاند کو دیکھتی ہے. پوچھا ہے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی حضرت مقابلہ کر رہی ہوں 14ویں رات کی چاند کا اور آپ کے حسن و جمال کا. فرمایا عائشہ کیا پایا؟ کہنے لگی حضرت آپ کے حسن و جمال کے سامنے 14ویں رات کی چاندنی مجھے پھیکی نظر آتی ہے. کسی اللہ والے نے خوب کہا چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے. چاند میں ہے جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے. تو میری ماں بہنوں، ہم اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں. شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے جمعرات کو. کتنی بڑی برکت والی رات ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شب برات کے بارے میں، کم من قبر محفور وصاحبہ فی السوق مشغول. کتنے مرنے والے شب برات میں ایسے ہیں کہ ان کی قبر کے کھڈے کھود دیے گئے ہیں اور اس قبر میں سونے والا دیکھو تو بازار میں موجود ہے. کم من کفن مغسول وصاحبہ فی الاہل مسرور. کتنے ہی کفن کا کپڑا اوڑھنے والے ایسے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں ان کے کفن کے ٹکڑے کاٹ دیے گئے اور وہ دیکھو تو بیوی کے ساتھ لن ترانی میں مشغول.
ہاں ہمیں ڈرنا چاہیے، اسی لیے سنت ہے قبرستان میں جانا، شب برات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگو، اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا مانگو، تمام مرحومین کے لیے دو، تو عبادت کریں۔ ہاں آج ہم شب برات کو پہچانتے ہیں جھٹکن کے حلوے کے ذریعے سے، کہ حلوہ پوری بناؤ اور سوجی کا حلوہ اور مرغے پوری بناؤ دو، کیوں کہ شب برات ہے، شب برات۔ میں جب چھوٹا تھا تو چھوٹے بچے نکلتے تھے کھوپرا اور موم بتی لے کر، کالی کالی بکری اجلے کان سارے ہندو مسلمان، شب برات میں نکلتے تھے۔ تو میں کہتا تھا ہندو کو تو مسلمان بعد میں بنانا، پہلے کچے مسلمان کو تو مسلمان بناؤ، اپنے گھر کے بہن بھائیوں کو تو سچے مسلمان بناؤ۔ میری ماں بہنوں، اس لیے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے، شادی بیاہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کتنے نکاح ہو رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ آپ کے گودرے میں ہی ہیں، میں نے حاجی فردوس کوٹھی سے ہی سنا تھا، کتنے دیندار ہیں جن کے بچوں کے نکاح سادگی میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ جتنی بہنیں جمع ہوئی ہیں، اللہ ان بہنوں سے اپنے دین کا کام لے لے، سنت مطہرہ کا کام لے لے، میرے آقا والی زندگی کو اپنانے کا کام لے لے، شادی بیاہ میں فضول خرچی سے حفاظت کریں۔ ہاں، اور رسم و رواج اس کے ذرا پابند کم بنے ہم۔ خرید و فروخت، رمضان کی تیاری ٹھیک ہے، رمضان آ رہا ہے، کسٹرڈ فالودہ پاؤڈر لے لو، لیکن رمضان کے روزانہ دنوں میں خریدی کرنا، افطاری میں بھجیے اور پکوڑے اتنے بنانا کہ تراویح تک کھاتے ہی رہیں، اور جب تراویح میں کھڑے ہوئے تو بھجیے اور پکوڑے کی وہ آ رہی ہے، اندر سے ڈاک آ رہی ہے، آوازیں آ رہی ہے، بھجیے کی بو نکل رہی ہے۔ صحابہ میں افطار ایسا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف افطاری کے وقت میں افطار نہیں کر سکے، کیوں؟ طرح طرح کی نعمتیں دیکھی تو رونے لگے، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے ہم کو دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر اس دنیا سے ایسی حالت میں گئے کہ ان کو کفن کا کپڑا بھی پورا نہ ملا، سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا، افطار نہ کر سکے۔ میری ماں بہنوں، ان واقعات کو سامنے رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ بیماروں کو اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ میں بھی بیمار ہوں میری بہنوں، پتہ نہیں یہ 1 گھنٹہ میں نے کس طرح لے لیا آپ کا، میں بھی بیمار ہوں، اسی حالت میں آیا ہوں، دعا فرمائیں اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور تم تمام کی نیکیوں کو اللہ تعالی قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عزت والا کریں گے، پھر مسکران ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑائی کا انسان مسکران
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين. والصلاة والسلام على سائر الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين